أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة فأطيعوا الرسول لعلكم نہیں تھی بلکہ خرافات کا ایک بولندہ تھا کہ وہ بھی اسی مولوی کے سر میں سر ملا کر وہی خرافات بک رہے ہیں اور وہی راگ الاپ رہے ہیں. ابھی میں بمبئی سے آیا کہ پتہ چلا کہ کچھ حنفی علماء نے بھی اہل حدیثوں کو مورد طعن بنایا ہے, ہدف تنقید بنایا ہے. ان کی تقریروں کا جہاں تک معاملہ ہے یہ ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو رسول ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ ان کی تعریفیں کر کر کے ان کے مقام و عظمت پر بحث کرتے کرتے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے پر لا کر بٹھا دیا جائے. اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں, بجائے اس کے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کریں, بجائے اس کے کہ وہ کسی صحابی کی سیرت پر گفتگو کریں, بجائے اس کے کہ وہ اپنی تقریر میں اپنے مواقف پر استدلالات احادیث کے ذریعے لائیں, بس وہ اپنے جلسوں کا عنوان یہی رکھتے ہیں سیرت امام اعظم, سیرت امام ابو حنیفہ. میری سمجھ میں نہیں آتا آخر تم ان کی سیرتیں بیان کر کے امت کو کیا تاثر دینا چاہتے ہو, کیا بتانا چاہتے ہو؟ کیا امت یہ مان لے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رسول تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے تھے؟ تو بریلوی تو ہردہ سرائی کرتا ہی ہے اور یہ لوگ بھی اب ہردہ سرائیوں پر اتر آئے ہیں. اور ہمارا تو موقف یہ ہے کہ جب تک ہم کو کوئی چھیڑتا نہیں ہم اس کی طرف التفات بھی نہیں کرتے, اور جب کوئی ہمیں چھیڑتا ہے تو ہم اسے چھوڑتے بھی نہیں. لہذا جو کچھ ان حنفی علماء نے بکواس کی ہے, آج میں ان کے بکواس کا منبر رسول سے جواب دینا چاہتا ہوں. جن لوگوں کے پاس نہ تو قرآن ہے, جن لوگوں کے پاس نہ تو احادیث کا ذخیرہ ہے, وہ اہل حدیثوں کو مورد طعن بناتے ہیں. یہ گمراہ ہے. ہمیں ساری باتوں پر بحث نہیں کرنی ہے, آج صرف ایک نقطے پر بحث ہو جائے, اور وہ نقطہ ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نقطے کو صحیح سے کون مان رہا ہے تو یہیں پر حق اور باطل کا فیصلہ ہوا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس پوائنٹ کی طرف آؤں, اس نقطے کی طرف آؤں جو نقطہ آج میرا موضوع بحث ہے, ایک حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تمام حضرات کے گوش گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. یہ روایت مشہور محدث ابو وفا اپنی کتاب البدع والنہی عنہا کے اندر لائے ہیں, اور اس روایت کے راوی مشہور صحابی حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. روایت اس طریقے کی ہے, وعن ابی ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتمسک بدینی وسنتی
ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ اس روایت کا یہ ہے کہ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دین کو اور میری سنت کو، اور کیجیے، المتمسک بدینی و سنتی، اتنا تو عربی آپ کی سمجھ میں آتا ہے، المتمسک بدینی و سنتی، میرے دین کو اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا، کب؟ فی زمان المنکری، برائیوں کے زمانے میں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بارے میں فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ، اس کے بعد فرمایا صحابہ کرام کے زمانے کے بارے میں کہ میرے زمانے کے بعد وہ سب سے بہتر زمانہ، اور اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کے بعد آنے والے تابعین کے بارے میں فرمایا کہ ان کا زمانہ صحابہ کرام کے زمانے سے کمتر ہوگا، تو سب سے بہترین زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ، اس کے بعد سب سے بہتر زمانہ تابعین کا زمانہ، اور اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت اختیار کرتا جائے گا، اتنی زیادہ خیریت اس زمانے کے اندر کم ہوتی رہے گی اور برائیاں اس کے اندر شامل ہوتی رہیں گی۔ تو ہمارا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کافی بعید ہے، لہذا اس حدیث پاک میں جو زمانے منکر کہا گیا ہے یہ در حقیقت اسی زمانے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اس زمانے میں یعنی منکر کے زمانے میں میرے دین کو اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا کیسا ہوگا؟ کالقابض علی الجمر، ہتھیلی پر انگارہ رکھنے والے کی طرح ہوگا۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، یہ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے یا نہیں، جو ثابت ہو جاتی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم، اور لوگوں تک وہ سنت پہنچانے کی ہم انتھک کوششیں کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ حدیثوں پر سب سے زیادہ کام کرنے والے یہی اہل حدیث ہیں، اور حدیث اور سنت کو پھیلانے والے اور اس کے اندر انتھک کوششیں کرنے والے صرف یہی لوگ ہیں، لیکن طرح طرح کے تاثرات دے کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ در حقیقت یہ ائمہ کو نہیں مانتے، اسی طریقے سے یہ گمراہ ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ غیر مقلد ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ غیر مقلد ہے، اہل حدیث ہم ہیں۔ یہ میڈیکل کو بھی زکام ہو رہا ہے، حدیثوں کے اوپر نہ تو یہ کوئی کام کر رہے ہیں اور نہ حدیثوں کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، بلکہ ان کے پورے مسلک کا دار و مدار فقہ کی سڑی ہوئی کتابوں کے اوپر ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ اب یہ میڈیکل کو زکام ہونے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ اپنی کسی بات پر حدیث کا حوالہ نہ دینے والے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے ذرہ برابر نہیں شرماتے، اور بڑی بے حیائی، پوری جسارت اور پوری ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ پوری کیسٹ ہم نے سنی، صرف اہل حدیثوں پر لعن طعن ہے، کسی حدیث سے کوئی خوبصورت استدلال نہیں کیا گیا ہے، اور اپنے تمام مواقف کے اوپر احادیث نہیں لائی گئی۔ پھر ہم یہ کیسے کہیں کہ تم اہل حدیث ہو؟ پوری تقریر کے اندر ایک حدیث بیان نہیں کی جاتی ہے اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ کسی بھی عمل کے اوپر کسی امام کی بات لائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ اس بے شرمی کے اوپر رونا تو نہیں، ہنسنا آتا ہے۔
کسی نے پوچھا کیا تو محمد کو برا کہتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کیوں برا کہتا ہے ان کو؟ ارے کیا تم سب لوگوں نے مل کر اسے محمد امین کا خطاب نہیں دیا ہے؟ ضرور پڑھو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ممبر رسول پر کھڑا ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ ہر اہل حدیث کا سینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت سے معمور ہے. کون کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارا سینہ خالی ہے؟ کون کہتا ہے کہ ہمارے دل میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظمت اور ان کی محبت موجود نہیں ہے؟ ارے کون کہتا ہے کہ ائمہ کرام کی ہم توہین کرتے ہیں؟ ہمارا سینہ تو ان کی محبت اور ان کی عظمت سے تبریز ہے، معمور ہے. یہ الزام ہے سراسر ہمارے اوپر اتہام ہے. یہ در حقیقت یہ تاثر دے کر کے ہمیں دنیا کی نگاہوں میں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں حق کو غالب کیا ہے اور باطل کو رسوا کیا ہے، خدا کی قسم یہ ہر محاذ پر ہٹتے جائیں گے اور رسوا ہوتے جائیں گے اور قیامت تک ان کا پیچھا ہم نہیں چھوڑیں گے. برابر ان کا تعاقب کرتے رہیں گے اور جہنم کے دروازے تک پہنچا کر دم لیں گے. باطل کو حق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ ٹکرایا ہے اور جب بھی حق ٹکرایا ہے قرآن حکیم کے بیان کے مطابق باطل کا بھیجا پاش پاش ہو گیا ہے اور ان کے بھیجوں پر ضرب پڑ رہی ہے. لہذا یہ بہت پریشان ہیں. سب ایک سر میں سر ملا کر کے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، بس سارا بخاری مسئلہ کے اہل حدیث پر اتار رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور صحیح فرمایا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ برائی کے زمانے میں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا اس آدمی کی طرح ہوگا جیسے ہاتھ پر انگارہ لینے والا. کل قابض علی الجمری، حدیث کے الفاظ ہے، حدیث پر انگارہ لینے والے کی طرح ہوگا. سب لوگ اسے ہدف تنقید بنائیں گے، سب برا بھلا کہیں گے. کوئی نجدی کہہ کے جاتا ہے، کوئی وہابی کہہ کے جاتا ہے، کوئی غیر مقلد کہہ کر کے ہماری توہین کرتا ہے، کوئی سنت رسول کا مخالف کہہ کر کے ہمیں جو ہے بدنام کرتا ہے اور ہمارے اوپر تنقید کرتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ ائمہ کے مخالف ہے، اس طریقے سے تنقید کر کے جاتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ اولیاء اعظام سے ان کو دشمنی ہے، یہ اولیاء کرام کے مخالف ہے. سارے کے سارے الزامات، سارے کے سارے اتہامات بالکل بے بنیاد ہیں، بالکل غلط بات ہے. در حقیقت اس مسئلے کے حق کو نیچا دکھانے کے لیے ان کی یہ ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے اور اپنی اس کوشش میں، اس ناپاک ارادے میں انشاءاللہ وہ قیامت تک کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ہم نے تو اب ٹھان لیا ہے کہ ان کا پیچھا ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور اب جب چھیڑ ہی دیا ان لوگوں نے تو اب اس چھیڑنے کا مزہ دیکھتے رہے. ہم نے تو اب تک ان کو چھیڑا نہیں تھا. اب آپ ہی لوگ بتائیے کہ محرم کے ایک ہفتے پہلے سے ہم نے واقعی کربلا کے اوپر گفتگو شروع کی اور تقریباً 6.5 گھنٹہ تک میرا بیان ہوا ہے. 6 جمعوں کے اندر تقریباً 6.5 گھنٹے کا بیان واقعی کربلا کے اوپر ہے. اور اس کے بعد ہم نے اس سے پہلے کے جمعہ میں قادیانیوں کا جواب دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان باطل فرقوں پر تنقید تمہیں اچھی نہیں لگتی. اچھا، اچھی تو لگتی ہے، لیکن اب یہ پریشان کیوں ہے کہ شیعوں کے بعد نمبر آیا قادیانیوں کا؟ اب قادیانیوں کے بعد کہیں ہمارا نمبر آنے والا نہ ہو، اس وجہ سے پہلے سے پریشان ہے. اور یہ حفظ ما تقدم کے طور پر یہ ایسی تقریریں کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں پہلے سے ان کو گمراہ جب ثابت کر دیا جائے، بدنام جب ثابت کر دیا جائے تو لوگ ان کی باتیں سننے والے نہیں. ایسا کبھی ہونے والا نہیں. حق بات سب کی سمجھ میں آتی ہے اور انشاءاللہ سب سننے کے لیے آئیں گے. یہاں تو جگہ ہی نہیں ہے، یہاں تو جگہ ہی نہیں ہے. ہم خود پریشان ہیں کہ ہم جگہ مینج کس طرح کریں. لہذا اس طریقے کا تاثر دینے سے حق کی طرف متوجہ ہونے میں لوگوں کو کوئی رکاوٹ پیش نہیں آنے والی اور حق سننے والے حق کو سننے کے لیے ضرور آئیں گے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل و تمیز بخشی ہے. وہ جانتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، دلائل کہاں ہے اور بے دلیلی کہاں ہے. سب کو معلوم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ برائیوں کے زمانے میں میرے دین کو مضبوطی سے پکڑنے والا، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا اس طرح ہوگا جیسے ہاتھ پر انگارہ لینے والا. صحابہ کرام نے بڑی حیرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا. آپ نے فرمایا اسی پر حیرت زدہ مت ہو، بلکہ للعامل منہم یومئذ بسنتی اجر 50 منکم. اس وقت میری سنت پر عمل کرنے والا، للعامل، عامل مانے عمل کرنے والا. کیسے؟ حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی. جیسے تبلیغیوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں، اب ہم کسی کو چھوڑنے والے نہیں. تبلیغیوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن سب کی سمجھ میں آنے والا نہیں.
تھا. لہذا صرف ایک کتاب پڑھتے رہو تبلیغی نصاب اور فضائل درود شریف اور فضائل اعمال. باقی اور کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس صرف ہدایت اسی اردو کی کتابیں موجود ہے. عربی کی کتاب جو آسمان سے نازل ہوئی ہے اس کے اندر تو صرف گمراہی ہے. لہذا قرآن کو پڑھنے والے لوگ گمراہ ہو جانے والے ہیں. لہذا قرآن کو ایک طرف رکھو, یہ اردو کی کتاب پڑھو رحل پر رکھ کر کے, رحل پر رکھ کر کے پڑھے ادب کے ساتھ. اچھا عجیب بات ہے کہ دونوں فرقے, یہ دیوبندیوں سے نکلا ہوا ایک فرقہ ہے تبلیغی جو بعد میں نکلا ہے, اور دونوں نے ایک ایک کام بڑا اچھا کیا ہے. بڑا اچھا کیا کیا ان کا ایک گھناؤنا کام کیا ہے. کیا کام کیا ہے؟ ایک نے تو قرآن کو ہٹا دیا سامنے سے, اور اب دوسری کتاب اردو کی کتاب رحل پر رکھ کر پڑھی جاتی ہے. رحل پر موجود ہونے کا, رکھے جانے کا مستحق تو صرف اور صرف قرآن حکیم ہے کہ اسے رحل پر رکھ کر کے بڑے ادب کے ساتھ پڑھا جائے. اب قرآن حکیم کو اٹھا کر تاجنسیاں پر رکھ دیا گیا ہے اور اس کی جگہ پر رحل پر رکھ کر کے ایک اردو کی کتاب پڑھی جاتی ہے جس کے اندر کچھ صحیح باتیں, بقیہ سب علم غلم باتیں. گویا اسے قرآن کا درجہ دے دیا گیا ہے. اور جڑ نے کیا کیا ہے؟ جڑ نے یہ کیا ہے کہ قرآن و حدیث سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے فقہ کو رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ کہ فقہ کے اوپر زیادہ دھیان دو, احادیث سب کی سمجھ میں آنے والی نہیں. احادیث ہی سے احادیث کا اسنس اور اس کا جوہر نکال کر کے فقہ کی صورت میں ائمہ کرام نے رکھ دیا ہے. لہذا تم کو حدیث دیکھنے کی ضرورت ہے, تم فقہ پڑھو. انہوں نے کہا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں, تبلیغی نصاب پڑھو. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث کو پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکہ فقہ پڑھو. دونوں کے ناپاک ارادوں کو ذرا دیکھو کہ یہ امت کو کہاں لے جا رہے ہیں. امت کا لٹیا ڈبونے میں اور امت کا بیڑا غرق کرنے میں دونوں کے دونوں لگے ہوئے ہیں. لہذا ہم کو ان دونوں سے ہوشیار رہنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس برائی کے زمانے میں میری سنت کے اوپر عمل کرنے والا, اور سناؤں آپ کو, للعامل منہم یومئذ بسنتی. کس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ جملہ؟ للعامل منہم یومئذ بسنتی. اس وقت اس برائی کے زمانے میں میری سنت کے اوپر عمل کرنے والا. للعامل, عامل مانے عمل کرنے والا. ثواب کیا ہوگا؟ ارے ثواب کس کو مل رہا ہے؟ ہم لوگوں کو مل رہا ہے. کیا ملنے والا ہے ثواب؟ اجر 50 منکم, تم میں سے 50 آدمیوں کا اجر. صحابہ کرام کہتے ہیں بولنا یا رسول اللہ منہم, اے اللہ کے رسول ان لوگوں میں سے جو اچھے لوگ ہوں گے ان میں سے 50 کے برابر ثواب ملے گا. کہا کہ نہیں, منکم, قال منکم, تم میں سے 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملنے والا. اس برائی کے زمانے میں اگر کوئی آدمی سنتوں کو زندہ کرتا ہے اور اللہ کے دین کو پھیلاتا ہے, اس کو مضبوطی سے پکڑتا ہے, مضبوطی سے پکڑنے کی تلقین کرتا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 50 صحابہ کرام کا اجر ملنے والا ہے. ہم نے تو نبی کو دیکھا نہیں, صحابہ کرام نے نبی کو دیکھا ہے اور آپ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو تر و تازہ کیا ہے, مشرف کیا ہے. ہم نے تو نبی کو نہیں دیکھا. صحابہ کرام نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا, ہم نے نہیں دیکھا ہے. اور ہمارا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کافی وقفہ رکھتا ہے, درمیان میں ایک لمبا پیریڈ ہے. ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. صحابہ کرام نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے, صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتے ہوئے دیکھا ہے, صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتی ہوئی باتیں دیکھی ہے, اور صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں کی ہے. صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے دعوت و تبلیغ کے کاج کو آگے بڑھایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے معجزات کا صدور دیکھا ہے. ارے ہم نے تو کچھ دیکھا نہیں, صرف اور صرف جو کچھ ملا ہے ہمیں کتاب کی صورت میں ملا ہے. جب ہم اس کے اوپر ایمان لا کر کے دین پر مضبوطی سے جمیں گے اور سنت کو مضبوطی سے تھامیں گے تو نہ دیکھنے والے ہیں نا, اتنا بڑا فرق واقع ہو جائے گا. حدیث میں بالکل صحیح کہا گیا ہے, اجر 50 منکم, تم میں سے 50 آدمیوں کے برابر, 50 صحابہ کرام کے برابر تم کو ثواب ملنے والا ہے. تو آج اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کسی آدمی کی تنقید کو لائق توجہ نہیں سمجھنا ہے. ہمارے ایک بھائی کہتے ہیں کہ اس حنفی عالم کی کیسٹ سن کر کے مجھے رونا آ گیا. ارے کاہے کو روتے ہو؟ ارے روئے وہ اپنی قسمت پر, ہم کو کیوں رونا ہے؟ ہم تو قرآن اور حدیث کا عالم تھامے ہوئے ہیں, اور ہم آج یہ تہیا کیے ہوئے ہیں کہ آج اس پوائنٹ پر جو ہم پوائنٹ اٹھانے والے ہیں دل کو ہم بالکل بے نقاب کرنے والے ہیں. اور آج حق و باطل کا مارکا اور حق و باطل کا فیصلہ اسی پوائنٹ کے اوپر ہوگا کہ تم حق پر ہو یا ہم حق پر ہیں. آج فیصلہ ہو ہی جائے. آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے نبی پاک, دیکھو ان لوگوں نے چھیڑا ہے, آپ لوگ ان کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ بار بار مجھے کیوں سمجھاتے کہ آپ ان کے خلاف مت بولیے, آپ فلاں کے خلاف مت. میں کہاں بول رہا تھا؟ آپ ان کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ آپ ان کو
اچھا میں ہی لوگوں کے خلاف کہاں بول رہا تھا؟ آتے ہی یہ بات سنائی گئی کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے. ذہن تیار ہوتے لوگوں کا ذہن کچا ہوتا ہے. ابھی حق کو باطل کے سمجھنے کے لیے اتنی گہرائی ذہن میں نہیں پیدا ہوئی ہے, اتنا عمق پیدا نہیں ہو رہا ہے. ہماری ساری محنت رائے گا جائے گی اگر ہم اس کا جواب نہ دے دو. لہذا آج ہم صرف ایک پوائنٹ پر ان کو شکست دینے جا رہے ہیں اور ہر محاذ کے اوپر یہ بیچارے شکست خوردہ ہونے ہی والے ہیں. اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کہاں جمنے والی چیز ہے فقہ اور فضائل اعمال اور فضائل ضرور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور تنزیل کے مقابلے میں یہ باطل چیزیں کہاں ٹکنے والی. اور آج ہم باطل کو ایک پوائنٹ پر بے نقاب کریں گے. بس یہ پوائنٹس آگے کون سا پوائنٹ ہے جس نقطے پر آج ہم بحث کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے عظیم پوائنٹ ہے, سب سے بڑا پوائنٹ ہے جس پر عذاب کا اور ثواب کا, جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. جنت اور جہنم کا جس پوائنٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا آج اسی پوائنٹ پر ہم بحث کریں گے. حدیث پاک سنو, پہلے سن لو یہ حدیث ہے کہاں. وہ حدیث میں ہے, کس حدیث میں ہے اللہ بہتر جانے. عوام تو صرف نعرے لگاتی ہے, کوئی واقعہ بیان کر دیا گیا, عوام کل انعام نعرے صرف لگاتی ہے, نہیں دیکھتی کہ بات کیا کہی گئی ہے, بات پہ کچھ دم ہے یا نہیں, بات پہ کچھ دم ہے یا نہیں. مقرر تقریر کرتا ہے, کیا تقریر کرتا ہے؟ تقریر دیکھو. وہاں بھی کہتا ہے سنت پر عمل کرو, سنت پر عمل کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کو اسی طریقے سے کرو جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر بیٹھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر بیٹھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے اوپر بیٹھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سائیکل پر نہیں بیٹھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کار پر نہیں بیٹھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوائی جہاز کے اوپر نہیں بیٹھے. ارے یہ وہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتا. آج اس دور کے اندر گدھے پر کیوں نہیں بیٹھتا, آج اس دور کے اندر خچر پر کیوں نہیں بیٹھتا, آج اس دور میں یہ اونٹ کے اوپر کیوں نہیں بیٹھتا, آج اس دور کے اندر یہ گھوڑے کے اوپر کیوں نہیں بیٹھتا. ارے عقل کے مارے تیری عقل غائب ہے, تو نے آگے نہیں دیکھا, معراج کا واقعہ نہیں سنا تو نے. تیرے مولوی تو نہ جانے کیا کیا بیان کرتے ہیں, ذرا معراج ہی کو دیکھ لیتے تم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے محبت کا بڑا دعویٰ ہے, ذرا معراج کو دیکھ لیتا تو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کے اوپر بیٹھے معلوم ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خچر کے اوپر بیٹھے معلوم ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی سواری کی معلوم ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر بھی سوار ہوئے معلوم ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوائی جہاز سے زیادہ تیز رفتار سواری پر سواری کی ہے. یہ تم نے نہیں دیکھا, یہ تم نے نہیں دیکھا. مراد کیا ہے؟ کیا کوئی جہاز وہاں تک پہنچا ہے جہاں تک ہمارا رسول اس عجیب و غریب سواری کے اوپر چڑھ کر گیا ہے؟ بتاؤ, پوچھو اس مولوی سے. معراج کا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی کی امت, معمولی سے معمولی سواری مل جائے تو سوار ہو جائے, گدھا مل جائے سوار ہو جائے, خچر مل جائے سوار ہو جائے, گھوڑا مل جائے سوار ہو جائے, اور اونٹ مل جائے سوار ہو جائے, اور اگر کوئی اور بڑی سواری ہو اس پر سوار ہو جائے. ارے میں تو ایسی سواری پر چڑھ کر کے گیا ہوں جیسی سواری آج تک بنی نہیں, اور جیسی سواری کی رفتار تک آج سائنس ڈیولپ نہیں کر سکی ہے. راکٹیں صرف چاند پر پہنچ کر ٹھہر گئی ہے, آگے نہیں گئی, لیکن میری سواری اتنی تیز رفتار. راکٹوں کو چاند پر پہنچنے کے لیے کافی دن لگتے ہیں, کئی ہفتے لگتے ہیں, کافی ٹائم لگتا ہے, لیکن میں تو چشمے زدن میں گیا, چشمے زدن میں آ گیا. ہوائی جہاز سے زیادہ تیز رفتار سواری پر بیٹھا ہوں, لہذا اگر ہوائی جہاز ملے تب بھی بیٹھ لینا, اور اگر ہوائی جہاز سے زیادہ کوئی تیز رفتار سواری ملے تو اس پر بھی بیٹھ لینا. معراج کے اس واقعے کو بھول گیا مولوی بیان کرتے کرتے. اسے تو بڑا عناد ہے, بڑا غصہ ہے حدیثوں سے, لہٰذا اسے تنقید کرنا ہے. وہ واقعہ کہاں دیکھے گا اور واقعے سے استدلال کیوں کرے گا جبکہ بات بالکل صاف ہے کہ آدمی کسی بھی سواری پر سوار ہو سکتا ہے. بات سمجھ آئی؟ معراج کے واقعے نے ہمیں یہ سبق دیا ہے, سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں. کیا کہ کوئی بھی سواری ملے سوار ہو جاؤ. ہاں, تکبر نہیں ہونا چاہیے. اگر گدھے پر بیٹھنے والا تکبر کرتا ہے سواری غلط ہے. اگر کوئی آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر کے چلتا ہے تکبر کے ساتھ گھوڑے کی سواری ناجائز ہے. اگر کوئی آدمی کار میں بیٹھ کر تکبر کے ساتھ چلتا ہے کار کی سواری ناجائز ہے. لیکن اگر صرف سفر کی غرض سے آدمی کوئی بھی سواری استعمال کرتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کوئی بھی سواری آدمی استعمال کر سکتا ہے. ارے میں تو ایسی سواری پر گیا ہوں جیسی سواری آج تک بنی نہیں, اور جیسی تیز رفتار سواری آج تک سائنسداں وجود میں نہیں
اولیاء کرام کو گالیاں دیتے ہیں، اولیاء کرام کو برا بھلا کہتے ہیں اولیاء کرام سنتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مولوی کہتا ہے اولیاء کرام سنتے ہیں. میں نے کہا تو بولتے بھی ہوں گے. اولیاء کرام سنتے ہیں، میں نے کہا کہ تو بولتے بھی ہوں گے. اگر بولتے ہیں تو چلو میں بھی چلتا ہوں. اگر وہ میری بات سن کر بولتے ہیں تو جواب دیں گے، اس لیے کہ سن کر کے بولنا ضروری ہے. میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے حدیث میں تو ہے. کہا، میں نے کہا حدیث میں؟ کہا کہ حدیث میں کہ جب لوگ مردے کو دفن کر کے واپس ہونے لگتے ہیں تو مردہ جانے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، چاپ سنتا ہے. ثابت ہو گیا حدیث سے کہ مردہ سنتا ہے. میں نے کہا میں بھی ثابت کروں کہ مردہ بولتا ہے. کیا مردہ بولتا ہے؟ یہ کہاں ہے؟ کہاں ہے مردہ بولتا ہے؟ میں نے کہا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب اذا وضعت الجنازہ، جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے، بالکل تیار ہو جاتا ہے، واحتملها الرجال على اعناقهم، اور جب لوگ اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں اور جب شہر خموشہ کی طرف چلنے لگتے ہیں تو اگر برا ہے وہ جنازے والا، کہتا ہے یا ویلھا این تذهبون بی، ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جا رہے ہو. اگر وہ برا ہے تو کہتا ہے ہائے تم مجھے کہاں لیے جا رہے ہو. حدیث میں موجود ہے. قالت، کہتا ہے مردہ، کہ جیسے وہاں ہے سمیت سنتا ہے تسمو، تو یہاں قالت کہتا ہے کیا اے لوگوں ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جا رہے ہو. اور اگر وہ اچھا ہے جنازے والا تو کہتا ہے ذرا جلدی مجھے لے چلو تاکہ میں اپنی آرام گاہ پر جلدی سے پہنچ جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں میری منتظر ہیں. اٹھا کر کے بخاری شریف کتاب الجنازہ کھولو نا، کوئی غلط روایت تھوڑی بیان کر رہا ہوں. اب وہ سر جانے لگا، یہاں سے روایت سے بولتا ہے. ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ بولتا رہے. اب میں نے کہا کہ حدیث پاک میں موجود کہ مردہ بولتا ہے، تو کہہ رہا تھا مردہ بولتا نہیں. کہہ رہا ہے در حقیقت ایسا ہے کہ یہ جس طریقے سے بولتا ہے وہ بولنا ہماری سمجھ سے باہر ہے. میں نے کہا جس طرح سنتا ہے وہ سننا میری سمجھ سے باہر ہے. جس طرح وہ سنتا ہے میری سمجھ سے باہر ہے، جس طرح بولتا ہے اور میری سمجھ سے باہر ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح ہم سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اس طریقے سے وہ سنتے اور جواب نہیں دیتے. ان کا سننا دوسرے طریقے کا ہے اور ان کا بولنا بھی دوسرے طریقے کا ہے. انسانوں کی طرح ان کی زندگی نہیں ہے. اور اسی حقیقت کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون. زندہ تو ہے وہ لیکن ان کی زندگی تمہاری سمجھ سے باہر ہے. سنتے ہیں ہم لوگوں کو معلوم ہے کس طرح سنتے ہیں. بولتے ہیں یعنی کس طرح بولتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم انہیں بلائے تو ہماری آواز سن لیں اور ہماری آواز کو سن کر وہ کوئی جواب دے سکے. ان کا سننا اور بولنا دوسرے عالم سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے عالم سے اس کا کوئی تعلق نہیں. میں ان کے استدلالات کے فساد کو بتا رہا ہوں اور ذہن کے دریچے کھول کر کے ذرا اچھی طرح سنو اور سمجھو کہ ان کے استدلالات کتنے بے بنیاد اور کتنے غلط ہوتے ہیں. صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتے ہیں. اس پوائنٹ پر ہم بحث کرنے والے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ کس پوائنٹ کے اوپر ہوگا. ایک حدیث پاک ہے جس کو علامہ منذری نے اپنی ترغیب اور ترہیب میں نقل کیا ہے اور منسوب کیا ہے کہ امام طبرانی اس روایت کو اپنی کتاب اوسط میں لائے ہیں. لیکن یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں وہ روایت ضعیف ہے. لیکن وذکر لہ شاہدا، امام طبرانی اوسط ہی میں ایک دوسری روایت لاتے ہیں جو اس روایت کی شاہد ہے. لہذا دونوں روایتیں مل کر درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے. روایت حسن ہے. حدیث پر محاکمے کے بعد اب حدیث سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث اس طرح ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث اس طرح ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن نقصت فقد خاب وخسر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے جس چیز کے بارے میں حساب لیا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اس کے تمام عملوں میں سے سب سے پہلا عمل وہ ہوگا جسے ہم نماز کہتے ہیں. نماز کے بارے میں ہوگا. نماز کے بارے میں ہوگا. اچھا، وَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز صحیح رہی، فَقَدْ أَفْلَحَ
پڑھے بغیر ان کو بھی چارہ نہیں، پڑھے بغیر ہمارے لیے بھی چارہ نہیں. ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ نماز کے اندر گڑبڑی ہوئی تو کل ناکام و نامراد ہونے والے. چلیے قرآن اور احادیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں کہ تمہاری نماز صحیح ہے یا ہماری نماز صحیح ہے. پہلے آیت کریمہ دیکھو جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. عجیب بات ہے، وہ کھلے عام اوپن ٹو آل بکواس کر کے جاتا ہے. سارے لوگ سنتے ہیں اور جو ان کو بلاتے ہیں وہ بھی ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہیں، بیٹا بول، دیکھ لیں گے ہم. اور یہ لوگ بھی بولتے ہیں کھلے عام اور بات سب کو سنائی دیتی ہے. ہم لوگ کیوں ڈرتے ہیں بھائی؟ جن کے پاس حق موجود ہے، جن کے ہاتھوں میں حق کی مشال ہے، وہ کیوں کانپتے ہیں، وہ کیوں ڈرتے ہیں بھائی؟ ڈرنے کی وجہ، ڈرنے کی بنیاد کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں نے بیان کی، اس کے اندر یہی بیان کیا گیا کہ اگر نماز کے اندر خرابی نکلی تو فقد خواب و خسرا، آدمی ناکام و نامراد ہوا. گویا بس کسی پوائنٹ کے اوپر ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، اسی کے اوپر فیصلہ ہونے والا ہے. اب آیت کریمہ دیکھیے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے. کیا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو، برابر، زکات دیتے رہو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرتے رہو. ارے رسول کی اطاعت کا مطلب ہے زندگی کے ہر گوشے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، اس کو اطاعت رسول کہتے ہیں. لیکن یہاں واضح کر کے اور پوائنٹ آؤٹ کر کے، بالکل ممتاز کر کے، ڈیفائن کر کے اس کو بتایا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھتے رہو اور زکات دیتے رہو اور رسول کی اطاعت کرو. کیا مطلب؟ نماز کے اندر رسول کی اطاعت کرنی ہے، زکات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. اگر نماز رسول کی اطاعت کے مطابق نہیں ہے، رسول کے پڑھی گئی نماز کے مطابق نہیں ہے تو تمہاری نماز بیکار. اس لیے کہ اطیعوا الرسول کا حکم یہاں ایک معنی رکھتا ہے. نماز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کی جانی ہے اور زکات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کی جانی ہے. بخاری اور مسلم کی ایک روایت کھول لو، ارے پڑھو بھائی، بخاری اور مسلم پڑھو. بخاری اور مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امنی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے نماز کے اندر میری امامت کی. یہ کب کا واقعہ ہے؟ معراج سے جب آپ 5 وقت کی نمازیں لے کر آئے. وہاں سے تو نمازیں دے دی گئی، تھیری دے دی گئی، اب ضرورت تھی کہ پریکٹس بھی بتا دی جائے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا بتایا گیا کہ یہ 5 وقت کی نمازیں لے جاؤ. اب نماز کس طرح پڑھی جائے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے، بخاری اور مسلم کی روایتیں کھول کر کے دیکھو، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امنی جبرائیل، جبرائیل نے میری امامت کی اور فصلی بی الفجر، مجھے فجر کی نماز پڑھائی، فصلی بی الظہر، مجھے ظہر کی نماز پڑھائی، فصلی بی العصر، مجھے عصر کی نماز پڑھ کے بتائی، فصلی بی المغرب، مجھے مغرب کی نماز پڑھ کے بتائی، فصلی بی العشاء، مجھے عشاء کی نماز پڑھ کے بتائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمازوں کا وقت متعین کر کے بتایا کہ انہی وقتوں میں نماز پڑھنا ہے اور اس کا ٹائم یہاں سے یہاں تک ہے. اور دیکھو جس کیفیت کے ساتھ میں نے نماز پڑھی ہے یہی کیفیت اللہ کو مطلوب ہے. جس حیات مخصوصہ کے ساتھ میں نے یہ نماز ادا کی ہے، اے اللہ کے رسول اپنی امت سے کہیے کہ یہی طریقہ چلے گا، یہی طریقہ چلے گا جو میں نے پڑھ کر کے بتایا ہے. اور یہی جبرائیل کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے. اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ نماز نہیں پہنچائی تو سمجھو آپ نے رسالت کے اندر خیانت کی ہے. اور دوسرا الزام یہ آتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ اگر اللہ سے نہیں سیکھا، نماز کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا تو اطیعوا رسول کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. کہتے ہیں یہ تو جزئی مسئلہ ہے، یہ تو فرعی مسئلہ ہے. جزئی اور فرعی کا مطلب جانتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل چھوٹا ہے، معمولی ہے. بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل چھوٹا ہے؟ ذرا مومن کا ذہن دیکھو. ارے کوئی بات آپ نے فرما دی، معمولی سی بات کہہ دی، وہ اس لائق ہے کہ اسے سر کے اوپر رکھا جائے. یہ محبت کا تقاضا ہے. اور گستاخی کیا ہوتی ہے؟ یہ معمولی چیز ہے. رب الیدین معمولی. کتنے لوگ ہیں کہ ان کے ذہنوں کو میں کیا کہوں، ان کے ذہنوں میں گوبر بھرا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیز بالکل معمولی ہے، اس کے بغیر میں ہو جاتا ہے، دلیل ہو جاتی ہے، دلیل ہو جاتی ہے. کیسے ہو جاتی ہے؟ ارے اتنے اہتمام کے ساتھ تو نماز دی گئی ہے، بتائیے کہاں بلا کر دی گئی ہے؟ قرآن اتارا
کرام کی نماز کو ادا کیا ہے اور صحابہ کرام نے ہم تک اسی مخصوص کیفیت کے ساتھ نماز کو پہنچایا ہے. اور دیکھو ایک پوائنٹ کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں. نبی بتائیے جو پیشاب کا طریقہ بتاتا ہو, پاخانے کا طریقہ بتاتا ہو کہ پیشاب کے لیے جب بیٹھو تو کپڑا فوراً ہی نہ اٹھا لیا کرو, بلکہ جب زمین کے قریب ہو تو کپڑا اٹھاؤ. پاخانے کے لیے بیٹھو تو کپڑا فوراً نہ اٹھا لیا کرو کھڑے ہو کر کے, بلکہ جب زمین کے قریب ہو تو کپڑا اٹھاؤ. معمولی معمولی باتوں کی طرف توجہ دینے والا کیا نماز کی باریکیاں نہیں بتا سکتا تھا؟ ذرا سوچو, اتنی معمولی معمولی چیزیں جو ہماری نگاہوں میں معمولی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کا بھی دھیان رکھنا. بتائیے نماز جیسی عبادت کے اندر کوئی بھی گوشہ چھوڑا ہوگا آپ نے جس کی وضاحت نہ کی ہو؟ پوری وضاحت کے ساتھ احادیث کے اندر نماز کی تفصیل ملتی ہے, اور ہمیں اسی طرح نماز پڑھنی ہے جیسا کہ جبرائیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے, اور صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, اور صحابہ کرام نے تابعین کو سکھایا ہے, اور تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا ہے. کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے اس طرح کیا, غلط بات ہے, غلط منصوبہ ان کی طرف یہ مسئلہ. بہت سارے مسائل امام ابو حنیفہ کی طرف منصوبہ ہم نہیں مانتے, اس لیے کہ امام صاحب نے ایسا کیا ہی نہیں. سند کے ساتھ یہ بات ملتی ہی نہیں کہ امام صاحب نے ایسا کیا ہوگا. اب یہ نماز آؤ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, ہمیں وضو نہیں دیکھنا, نماز کے بعد کیا ہوتا ہے وہ نہیں دیکھنا ہے. سب سے پہلے ہم کو صرف نماز ہی دیکھنی ہے, جس پر قیامت کے دن جنت اور جہنم کا ناکامی, نامرادی, کامیابی اور کامرانی کا فیصلہ ٹھہرا ہوا ہے, وہ دیکھ لینا ہے. سب سے پہلے نیت کرو. نیت حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیت پر. اگر بنیادی چیز نیت ہے, اگر نیت نہ کی جائے تو وہ عمل اللہ کے ہاں شرف قبول نہیں پاتا. لہذا سب سے پہلے آدمی نیت کرے. نیت پوچھیے کہ کس کو کہتے ہیں, ایک جاہل سے جاہل آدمی سے پوچھیے تو کہے گا میری نیت میں ایسا ہے, دل کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ اشارہ اس بات کی دلیل ہے کہ نیت یہ تعلق رکھتا ہے دل سے. اور یہ کیا کرتے ہیں, شروع کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز پر, ایک گانا گاتا ہے نماز سے پہلے, شروع کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز پر وقت ظہر, یعنی اللہ کو معلوم نہیں بتا رہا ہے, وقت ظہر, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, پیچھے اس امام کے, اور اللہ اکبر. اس طریقے کی نیت زبان سے کرتا ہے. جبکہ نیت کا تعلق دل سے ہے, دل سے آدمی نیت کر لے. ان کی نیت غلط, اس لیے کہ بجائے دل سے نیت کرنے کے زبان سے نیت کرتے ہیں. یہ بدعت یہاں موجود, اور بدعت سے ان کی نماز شروع ہوتی ہے. تکبیر, اگر کوئی آدمی تکبیر نہ کہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. کوئی آدمی جا کر کے بات کیا تکبیر نہیں کہا, بعد میں اسے پتا چلا کہ میں تو تکبیر کہنا بھول گیا, پھر سے نماز پڑھے. بنا بھی نہیں ہوگی کہ چلو 2 رکعت کے بعد یاد آیا تو 2 رکعت اور پڑھو, پوری نماز فاسد ہو گئی. پھر سے نماز کے لیے کھڑے ہو اور اللہ اکبر بولو, اس کے بعد آدمی نماز کے اندر شامل ہوگا. دلیل لے لو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر بات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کی مہر لگی ہوئی ہے. ایک بات بتاؤں, ایک لفافہ ملتا ہے پوسٹ میں, ڈاک خانے میں, جس لفافے میں ہمیں خط بھیجنا ہوتا ہے, اور ایک لفافہ ملتا ہے بازار میں, دونوں کے اندر ہم خط ڈال دیں. ایک خط تو مرسل الیہ کے پاس بحفاظت پہنچ جائے گا, اور مرسل الیہ جس کے پاس خط پہنچا ہے اسے کچھ دینا نہیں پڑے گا. لیکن آپ نے بازار کے لفافے میں جو خط بھیجا ہے ضروری نہیں کہ وہ پہنچ جائے, اولا تو وہ بیرنگ ہو جاتا ہے. پوسٹ مین پہنچائے نہ پہنچائے پھاڑ کر کے پھینک دے, اس لیے کہ اس پر سرکار کی مہر نہیں ہے. ایسے ہی ایک نوٹ ہوتا ہے 100 کا جو چورن میں ملتا ہے, بچے جب چورن خریدتے ہیں تو 100 کا نوٹ ملتا ہے, اور ایک نوٹ ہے جو سرکار کے جو ہے حکومت کی طرف سے چھپتی ہے. اب کپڑا لینے کے لیے کسی دکان پر گئے, 100 روپے کا کپڑا لیے, 100 روپیہ جو حکومت کی طرف سے ہے وہ اگر آپ نے دے دیا تب تو خوشی خوشی لے لے گا, وہ کپڑا آپ کے حوالے کر دے گا, جائیے اب بات ختم ہو گئی. لیکن آپ نے وہ چورن کا روپیہ اگر دیا, جبکہ شکل ایک ہے, کاغذ ہے دونوں کے دونوں, اگر وہ چورن والا تھما دیا آپ نے تو پہلے وہ چونکے گا, ارے چورن کا ہے, چورن کا کیا کو دے رہا, پہلے کپڑا لے گا, جو دے دیا ہے وہ کپڑا لے
نماز کیسے بھی ادا کر لو، چاہے امام شافعی کے طریقے پر ادا کر لو، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر ادا کر لو، اگر وہ ان کی نماز ہے تو کسی بھی امتی کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ نے نماز پڑھ لی اور اس نماز کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مہر نہیں لگی ہوئی ہے، کسی چورن والے روپے کی طرح ہے۔ اب یہ چورن والا روپیہ جب اللہ کے حضور میں پہنچے گا تو کتنی مار پڑے گی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو حیرت نہیں ہوتی لیکن حیرت ہوگی اس کو دیکھ کر کے، ہاں یہ چورن والا روپیہ دے رہا ہے مجھے، ہاں، اور اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا حساب۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کو حکم، ذرا پکڑو ان کو، پکڑو، 40 روپیہ لایا ہے چورن کا روپیہ لایا ہے، 100 کا روپیہ، 100 کی نوٹ۔ تو جس ادا کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مہر نہ لگی ہو وہ ناقابل التفات ہے۔ اب بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت کرو، نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ یہ گانا گاتا ہے شروع، منہ سے نیت کرتا ہے، زبان سے نیت کرتا ہے، بدعت سے اس کی نماز شروع ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور نے فرمایا تحریم التکبیر و تحلیل التسلیم، آدمی کے اوپر ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں تکبیر کہنے کی وجہ سے، اور آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تکبیر کے ذریعے۔ آدمی اگر تکبیر نہ کہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، نماز کو پھر سے دوہرائے تکبیر کہہ کر کے، اور حلال ہوتا ہے تسلیم کے ذریعے۔ تکبیر کے ذریعے ساری چیزیں حرام، بولنا حرام، بات چیت کرنا حرام، ٹہلنا حرام، کھانا حرام، ساری چیزیں حرام، تکبیر کہہ کر کے نماز میں داخل ہو گیا تو، اور اس کے بعد جب سلام پھیر دیا تو ساری چیزیں حلال ہو گئی۔ یہاں کیا لفظ ہے؟ تحریم التکبیر، آدمی کے اوپر ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اور آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے تکبیر کے ذریعے۔ تکبیر مانے تکبیر، اللہ اکبر، ظاہر تکبیر مانے اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 اسماء الحسنی ہیں ان تمام ناموں میں سے کسی نام کے ذریعے بھی اگر نماز کو شروع کر دیا جائے اللہ کو چھوڑ کر کے تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی یہ کہے کہ میں کیوں کہوں کہ میں شروع کرتا ہوں نماز کو، یا اسی طریقے سے تکبیر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور کوئی نام نہیں، یوں کہے اللہ اکبر کی بجائے اللہ الستار، اللہ الغفار، اللہ المہیمن، اللہ اعظم، اللہ اعلی و اجل، یعنی اللہ کے بعد کوئی بھی صفت لے آئے اللہ کی تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ اسے کہنا ہے تو تکبیر کہنا ہے، تکبیر مانے اللہ اکبر، یہ عربی طالب علم معمولی سے معمولی جانتا ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں فقہ میں کیا لکھا ہوا ہے، اگر کوئی اللہ اعظم کہہ دے تب بھی اس کی تکبیر صحیح، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ اعلیٰ تب بھی اس کی تکبیر صحیح ہے، کوئی کہے اللہ الغفار تب بھی اس کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے اللہ کے علاوہ کوئی اور نام لے آئے تو اس کی تکبیر درست، ان کی تکبیر بھی درست نہیں، مارک کرو، نیت درست نہیں، مارک کرو، تکبیر درست نہیں، مارک کرو۔ اور اس کے بعد اب معاملہ آیا ہے نیت باندھنے کا، نیت باندھنے کا معاملہ آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہاں باندھنا ہے نیت؟ نیت کہاں باندھنا ہے؟ نیت کہاں باندھنا ہے؟ اس لیے کہ ہمیشہ ہر دور میں تعظیم کا ایک طریقہ رہا ہے، لوگ بھی جن کے پاس شریعت کی معلومات صحیح طریقے سے نہیں پہنچی وہ بھی اپنے بادشاہوں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ تعظیم کا طریقہ یہ تھا کہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے تھوڑا یہ طریقہ تھا، اگر کوئی ناک کے نیچے ہاتھ رکھ کر جھکتا تو میرا خیال ہے اسی وقت اس کو قتل کا حکم دے دیا جاتا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے جھکتا یہ تعظیم کا طریقہ رہا ہے ہر دور کے اندر، ایک تاریخی حقیقت ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے آدمی قدرے جھکتا تھا، یہ تعظیم کا طریقہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے لیے شرمگاہ کے اوپر ہاتھ رکھے جاتا، شرمگاہ رکھے آدمی تو نا، اور وہاں نیچے رکھے۔ دیکھیے تکبیر کے بعد یہ نیت نہیں، نیت کے بعد تکبیر، نیت غلط، اس کے بعد تکبیر کا بھی موقف غلط، اور اس کے بعد ہاتھ جہاں باندھا جاتا ہے وہ بھی غلط۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں بلاتا ہوں، نیت کہاں باندھا جائے؟ حضور کی چھوٹی چھوٹی باتیں، ارے مومن ہے تو چھوڑ دے چھوٹی چھوٹی باتیں کہنا، میرا ایمان خطرے میں ہے۔ حق پہنچ جائے تو زمانے کی پرواہ نہ کر، حق پہنچ جائے تو معاشرے کی پرواہ نہ کر، حق پہنچ جائے تو باطل کی پرواہ نہ کر، چپ چاپ قبول کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مقتضا یہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور آپ کی عظمت کا مقتضا یہی ہے۔ لہذا ہم تک صحیح سندوں کے ساتھ جو باتیں پہنچی ہیں وہ ذرا سن لو۔ ایک روایت دیکھو، صحیح ابن خزیمہ کی روایت اس طرح ہے، وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت خلف رسول اللہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ
صحیح ابن خزیمہ روایت کے الفاظ اس طرح پڑھ کے بتاؤ نا. سنا ہے وہ مولوی جب پڑھ رہا تھا کوئی حدیث پڑھنے کے لیے آتا ہے ان کی زبان سے قرآن جاری ہوگا, ان کی زبان سے حدیث جاری ہوگی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قالت قال رسول اللہ, ضرور شریف پڑھو, ضرور شریف پڑھو. حدیث بھول گیا پڑھنا. ارے حدیث سے جس کو محبت ہوتی ہے وہی پوری حدیث پڑھ پاتا ہے. حدیث سے جن کو نفرت ہو اور جن کو دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے اقوال سے محبت ہو تو حدیث پڑھ پاؤ گے تم. ان کی پوری تقریریں سن جاؤ, چاہے وہ حنفی علماء ہو چاہے وہ بریلوی علماء ہو. خدا کی قسم ان کی پوری تقریر سن جاؤ. سننے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پوری روایت کوئی بھی صنعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں. یہ ان کی یہ حرکت اور ان کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان پر مہر لگا دی ہے کہ یہ حدیث بات نہیں بیان کر سکتے. اور دیکھو منبر رسول پر کھڑا ہو کر ایک حدیث سے محبت کرنے والا, قرآن سے محبت کرنے والا اردو میں گفتگو کر رہا ہے اور آپ کو سمجھا رہا ہے, اور زندگی بھر یہ لوگ اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کر سکے. کیا حدیث ہے؟ ایک عجیب بات پہنچا رہا ہوں آپ کے پاس. خطبہ اردو میں حضور نے دیا ہے, اردو میں حضور نے دیا ہے. ہاں, اردو میں حضور نے کہنے کا حکم دیا ہے. خطبہ اردو میں کہنے کا حکم دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے نبی آئے سارے نبی اپنی قوم کی زبان میں بھیجے گئے. ہر نبی کو وہی زبان دی جاتی تھی جو اس کی قوم کی زبان ہوتی تھی. ایک قادیانی بیٹھا ہوا تھا, بڑی دیر سے بکواس کر رہا تھا, گفتگو دوسرے لوگوں سے کر رہا تھا. میں تو ایک طرف دوہرے متخلل بنا ہوا تھا, ایک طرف بیٹھا ہوا تھا. مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے بارے میں استدلال کر رہا تھا. جیسے ان کے استدلالات سے ان کے استدلالات, ان کے استدلالات بھی پادر ہوا, ان کے استدلالات بھی پادر ہوا. کوئی اہمیت نہیں ان کے استدلالات. کیا استدلال کر رہا تھا؟ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے پانی کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں پڑتی ہے. دھیرے دھیرے نقشہ لاؤ ہندوستان کا, بمبئی کہاں ہے؟ یہ استدلال ہے. یہ استدلالات اس لائق ہے کہ گندگی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے, باسکٹ میں ڈال دیا جائے. یہ نقطہ اس طرح عوام کو گمراہ کر کے اور عوام نعرے لگا دیے. عقلوں کو پیدل کرو, عقلوں کو ذرا چلا بخشو اللہ کے بندو. اس میں نعرہ لگانے والی کون سی بات؟ یہ نقطہ ہے بالکل یہ. اور ایسے استدلالات اس قادیانیوں کے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کو پانی پہنچانے کا انتظام کیا ہے یا نہیں کیا؟ 1/3 دنیا تو پانی ہے. 1/3 نہیں بلکہ 3 حصہ ہی پانی ہے. 3 حصہ پانی ہے. اور اس حصے پر بھی نہریں ہیں, دریائیں ہیں, چشمے ہیں, آدمی کو پانی ملتا ہے. تو جب تک آدمی زندہ رہتا ہے پانی کی ضرورت پڑتی ہے اور پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے, برابر ہے. ایسے ہی جب تک آدمی یہاں دنیا میں موجود رہے گا تب تک اس کو ہدایت کی ضرورت رہے گی. پانی بند نہیں ہوتا, نبوت کیسے بند ہوگی؟ پانی بند ہو گیا, پانی بند نہیں ہوتا تو نبوت کیسے بند ہوئی؟ لہٰذا نبوت کا سلسلہ جاری ہونا چاہیے. یہ ہمارے نبی نے مرزا غلام احمد قادیانی بڑی دیر تک بکواس کرتا رہا. میں نے کہا بیچ میں مداخلت کرنے کی معافی چاہتا ہوں, میری ایک بات کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا قرآن میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ, کہ میں نے جتنے بھی رسول بھیجے سب اپنی قوم کی زبان میں بھیجے. اگر عرب والے اہل عرب اگر عربی زبان بولتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان میں بھیجا گیا. ہندوستان کے اندر سنسکرت زبان تھی, جب ان کے درمیان رسول کو بھیجا گیا تو سنسکرت زبان میں آیا. اور اگر انگریزی بولنے والی کوئی قوم تھی تو اس قوم میں انگلش کا بولنے والا نبی بھیجا گیا. کوئی عبرانی بولتی تھی کوئی قوم تو اس کے اندر عبرانی بولنے والا نبی بھیجا گیا. 2 زبانیں کوئی نبی نہیں جانتا تھا. اور ایک نقطہ بتاؤں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شریعت پڑھو کھڑا ہوتا ہوں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا بیان کروں, کیا کیا بیان کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خطوط آتے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے لیکن افصول عرب تھے آپ, یعنی عربی زبان کے اوپر آپ کو اتنا کنٹرول تھا, اتنی بہترین آپ کی زبان تھی کہ اس طرح عربی کوئی نہیں بول سکتا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دین. بقیہ آپ کو کوئی زبان سکھائی نہیں کیونکہ قرآن میں قوم کی زبان میں بھیجا جاتا ہے رسول اللہ, ایک زبان سکھائی. ایک نقطہ بتا رہا ہوں, آپ تک پہنچا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو کہا کہ یہ جو شاہان عالم کے خطوط آتے ہیں ایسا کرو کہ ان کی زبانیں سیکھو اور پھر مجھے عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤ کہ کیا مطلب ہوگا. اس لیے کہ یہودیوں سے پڑھوایا جاتا ہے, یہودی کچھ گڑبڑ بھی کر سکتے ہیں خط پڑھنے میں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا اور ان کے بارے میں دعا کی. چند ہی دنوں کے اندر 7
ظاہر ہو گئے. یہاں 2 لائن بھی چیزوں کو صحیح سے نہیں آتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 زبانوں کے ماہر چند دنوں کے اندر آپ نے سنے. اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے ایک ہی زبان میں چلتی ہے, ایک ہی زبان. میں نے کہا کہ قرآن کی آیت, تو قرآن کو تم بھی مانتے, بولے ہاں مانتے ہیں. میں نے کہا کہ یہاں قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ نبی جو ہوتا ہے اپنی قوم کی زبان میں بھیجا جاتا ہے. میرے نبی کی زبان کون سی تھی؟ کبھی اس کے اوپر انگریزی میں وہی اترتی ہے, کبھی اس کے اوپر اردو میں وہی اترتی ہے, کبھی اس کے اوپر عربی میں وہی اترتی ہے. یہ مختلف زبانوں میں وہی کا اترنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مرتد غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی تھا, اس لیے کہ ایک ہی زبان رسول دے کر کے بھیجا جاتا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زبان ایک ہی تھی, رسول اسی قوم کی زبان میں بھیجا جاتا ہے. اب بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے, قیامت تک آپ پوری دنیا کے نبی ہیں. آپ کے امتیوں میں انگریزی بولنے والے بھی ہیں, آپ کی نبیوں میں آپ کے امتیوں کے اندر جو ہے سنسکرت بولنے والے ہیں, آپ کے امتیوں میں ہزاروں زبانیں بولنے والے لوگ موجود ہیں. کیا آپ کو ہزاروں زبانیں دی گئی نہیں دی, آپ صرف عربی بولتے تھے, صرف عربی بولتے تھے. اب ایک حدیث مسلم شریف کی روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی کیفیت بتائی گئی کہ آپ ممبر پر چڑھتے, مسلم شریف کھول لو جہاں جمعہ کا بیان, یہ روایت آپ کو ملے گی انہیں لفظوں میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے تھے جمعہ کے دن. آپ جمعہ کس طرح شروع کرتے تھے, کیا کہتے تھے آپ, کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ القرآن ویذکر الناس, کان یقرأ القرآن ویذکر الناس, آپ قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے, تذکیر بھی نہ کرتے تھے. اب بتاؤ اگر امتی اس حدیث کے اوپر عمل کرنا چاہے تو کیا کریں؟ عربی میں بولوں یہاں سمجھ میں آئے گا آپ کو, انگریزی میں بولوں آپ کو سمجھ میں آئے گا. آپ جو زبان جانتے ہیں اسی زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, اس حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہوں. کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اردو میں کہا خطبہ دیتے تھے. ارے آپ کی زبان ہی عربی تھی, لہٰذا آپ کسی اور زبان میں خطبہ کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ سامنے بیٹھے ہوئے سارے لوگ عربی کا ہیں, کوئی انگریزی کا تو ہے نہیں کہ آپ اور کسی زبان میں گفتگو کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کان یقرأ القرآن, آپ قرآن پڑھتے تھے, ویذکر الناس, لوگوں کو سمجھاتے تھے. آپ اس مولوی سے پوچھو کہ تو سمجھا لوگوں کو, بیٹھا رہتا ہے سمجھاتا ہے ممبر کے نیچے, اور جب نہیں سمجھانا ہوتا تو آتا ہے ممبر کے اوپر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے ممبر کے اوپر سے, اور یہ سمجھاتا ہے ممبر کے نیچے سے. کیونکہ خلاف سنت عمل کرتا ہے, لہذا اس کو سمجھانے کی توفیق ممبر رسول سے زندگی بھر نہیں. جیسے کہ ممبر رسول, ارے وہ ممبر ہی اللہ کا نہیں کرتا, اس کو سمجھا لو, ممبر ہی نہیں دیتا ہے. ممبر دیا ہے اہل حق, دیکھو بول رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں آپ کو حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے. کوئی یذکر الناس, دنیا کا کوئی عالم کوئی یذکر الناس کا ترجمہ اس کے علاوہ کوئی کر کے بتائے کچھ ہے. کان یقرأ القرآن ویذکر الناس, اتنی عربی تو ہمیں بھی آتی ہے, ہاں اتنی عربی تو ہمیں بھی آتی ہے. میں کہتا ہوں کسی مسئلے پر بحث سے پہلے جو چیختے ہیں آ کر کے رب ذوالجلال کی قسم, بحث ایک طرف رکھو, صرف ایک حدیث میں جس طریقے سے اعتراض کروں اس اعتبار سے اس اعتراضات کا تبدیلیاں کرتے ہوئے صرف حدیث پڑھ کے چلا جائے, نہیں جا سکتا. یہ جو آتے چلاتے ہیں نا, حدیث کا مفہوم ایک طرف رکھو, حدیث کیا کہتی ہے وہ ایک طرف رکھو. حدیث زیر و زبر جو لگا ہوا ہے, پوری حدیث میرے اعتراضات کے تبدیلی کے ساتھ وہ بھی پڑھ کر کے چلا جائے. صرف اتنا کر دو خالی, مسائل کیا ہے وہ چھوڑ دو, کہہ دو اس آدمی کے سامنے بیٹھنا ہے تجھے اور صرف ایک حدیث پڑھ کے اٹھنا ہے. رب ذوالجلال کی قسم اگر میرے تمام اعتراضات کے تبدیلی سے اٹھ گیا تو میں مان لوں. حدیث کیا کہتی ہے وہ چھوڑو, حدیث میں کیا ہے وہ چھوڑو, حدیث پڑھ کر کے متن پڑھ کر کے نکل جاؤ. میرے سامنے چیخنا اور بات ہے, عوام کے سامنے چیلنج کرنا اور بات ہے, اور حقیقت کو کھول کھول کر کے بیان کرنا another thing. دوسری چیز ہے یہ, دوسری چیز ہے یہ, بہت آسان ہے خلوت میں معاذ اللہ کہہ دینا, اور بہت مشکل ہے جلوت میں میں گلگو سے بچ رہنا. لوگوں کے سامنے جو ہے چلا کر کے بات کرنا اور چیز ہے, چیلنج کرتے ہیں ہم, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ارے تم کو تو ہر موقع کے اوپر حدیث پیش کرنا چاہیے. تو ان کی نیت صحیح نہیں, نیت صحیح نہیں, لہٰذا نماز کی ابتدا بدعت سے, اس کے بعد تکبیر کا موقف بھی صحیح نہیں, اور پھر سینے پر ہاتھ کہاں باندھنا ہے, کہاں باندھتے ہیں یہ ذرا دیکھو. یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھو, یہ تو مانتے ہو نا, کہاں باندھنا ہے وہ چھوڑو, اتنا تو مانتے ہو نا. دائنا ہاتھ اوپر رہے گا کہ بائیں ہاتھ کیوں باندھا جائے گا؟ ارے سبھی لوگ تو ایسے
بنیادی غلطیاں ہیں. اس لیے کہ ناؤ کے نیچے ہاتھ کاٹنا، داہنے ہاتھ کو اوپر رکھا ہی نہیں جا سکتا، غلط ہے، رکھا ہی نہیں جا سکتا، سورج نہیں. تو پہلی غلطی تو یہ حدیث کی مخالفت میں کتنی ہی ہوتی. ٹائم ہو گیا ہے. میرا خیال ہے کہ اس بحث کو اگلے جمعہ کے لیے اٹھا رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا